ایک روایت میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایک یہودی جس کا نام جلبیب بتایا جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام حبحاب بتایا جاتا ہے۔ اس جلبیب یہودی کا بیٹا جو خود عالم تھا، جلبیب وہ عالم تھا، اس کا بیٹا حبحاب وہ بھی پڑھا لکھا تھا، مگر ایک چیز اس کا باپ اس سے ابھی تک چھپا کے رکھا تھا۔ جب ایک بیٹا ہوتا ہے کسی کا تو ماں باپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ساری چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ نہ جانے اگر ہم لوگوں کا انتقال ہو جائے تو میرے بیٹے کو ساری چیزوں کی خبر ہو، ساری چیزیں بتاتے رہتا تھا۔ ایک چیز چھپا کر کے رکھا تھا اور وہ ایک کمرے میں لٹکا کر کے وہ رکھا تھا۔ بار بار اس کا بیٹا پوچھتا تھا اپنے باپ سے کہ اس میں تم کیا رکھے ہو، ذرا مجھے بتا تو دو۔ ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے ہو، پراپرٹی کے بارے میں بتاتے ہو، کاروبار کے بارے میں بتاتے ہو، یہ چیز جو لٹکا کر کے رکھے ہو اس میں کیا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ وہ جلبیب کہتا تھا کہ بتاؤں گا، ابھی نہیں، تم بڑے ہو جاؤ گے اور زیادہ پڑھو گے، خود ہی تم دیکھ لینا کہ اس میں کیا ہے۔ اب بچہ جب سن لے گا یا کوئی بھی شخص جب ایسی چیزیں سنتا ہے تو اور خواہش انگڑائی لیتی ہے کہ اب تو میں دیکھ کے ہی رہوں گا۔ وہ میرے استاذ ایک لطیفہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی بچے کو کوئی چیز دو گے کہ لے جا کر کے فلاں استاذ کو دے دو، مثال کے طور پر اگر میں کسی بچے کو، مدرسے کے بچے کو کہوں کہ یہ چیز لے جا کر حافظ اسلم صاحب کو دے دو تو فوراً وہ بچہ دے دے گا، مگر اگر میں کہہ دوں گا کہ یہ چیز لے جا کر دے دینا، کھول کے نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا، تو وہ ضرور کھولے گا، کیونکہ اب یہ خواہش آ جاتی ہے کہ اب کیا ہے، جب منع کیے تو اب میں دیکھوں گا۔ وہ حبحاب کے دل میں یہ بات اور انگڑائی لینے لگی کہ اب تو میں دیکھوں گا، مگر اسے موقع نہیں ملتا تھا کہ میں کیسے دیکھوں۔ ہر دم ہر لمحہ باپ کی نگرانی میں رہتا تھا۔ اچانک ایک دن موقع نکال کر اس کمرے میں داخل ہو گیا اکیلے اور اس چیز کو نیچے اتارا، اس کو کھولنا شروع کیا تو ایک نہیں کئی کپڑے اس میں پردے کی شکل میں لگے تھے۔ ایک ایک کپڑے کو ہٹاتے گیا۔ جب کھولا تو آخر میں ایک ڈبہ ملا، اس ڈبے کو کھولا تو اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، یا چمڑے کا ٹکڑا رہا ہو یا کچھ بھی چھال ہی رہا ہو، اس دور میں جو چیز جس چیز میں لکھی جاتی وہ چیز رہی ہو۔ جب اس کو کھولا تو اس میں کیا دیکھا، اس میں کچھ اور نہیں لکھا تھا، مصطفیٰ کی سیرت لکھی ہوئی تھی۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی سیرت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان کی آنکھیں ایسی ہوگی، ان کے زلف مبارک ایسے ہوں گے، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کے مقدس ہونٹ ایسے ہوں گے۔ وہ ایک ایک چیز کو پڑھتا گیا اور مصطفیٰ کی محبت میں اس کے دل میں بیٹھتی گئی، ایک ایک چیز کو وہ پڑھتا جا رہا تھا، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے جب مکمل مصطفیٰ کی سیرت جو اس میں لکھی ہوئی تھی وہ پڑھا اور اپنے رب سے دعا کرنے لگا، اے پروردگار کاش مجھے ان کی زیارت ہو جاتی یا پتہ مل جاتا کہ وہ تیرے نبی آسمان میں ہے یا زمین پہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ روتا ہوا گھر سے نکلا اور مصطفیٰ کی محبت میں نکلا اور اس انداز میں وہ نکلا ہے کہ ہر دم یا نبی کہہ رہا ہے، ہر دم مصطفیٰ کا ترانہ گاتا رہا
جب اس کے باپ کو پتا چلا اب یہودی تھا، یہودی جو کٹر مسلمانوں کا دشمن، یہود و نصارہ سے بڑھ کر کوئی اور دشمن نہیں، یہ مشرک کفار یہ جتنے بھی ہیں یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرے امام نے کہا ہے، یہ کسی مولوی نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے کہ کفار و مشرکین جو ہے، یہود و نصارہ جو ہے وہ تمہارے دشمن ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا اب ہمارے سامنے وہ لاکھ میٹھی باتیں کرے ہمارے وہ خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا وہ تمہارے دشمن ہے تو وہ دشمن ہی رہے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم ان کی میٹھی زبان کو دیکھ کر آ جاتے ہیں ان کی باتوں میں کہ یہ تو میرا اچھا نیتا ہے، یہ تو میرا اچھا لیڈر ہے۔ ارے میاں وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بعد میں دیکھنا، پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ۔ یہودی تھا باپ اس کا، جب دیکھا کہ میرا اکلوتا بیٹا مصطفیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا، یہودی علماء کو بلایا، کہا کیا کیا جائے، بہت سمجھا رہے ہیں مگر یہ مان نہیں رہا ہے، اب آپ ہی لوگ بتائیں کہ اس سے کیا کیا جائے۔ یہودی بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور کہا آسان طریقہ ہے، یہ چھوڑ دے گا، مذہب اسلام کو چھوڑ دے گا، مصطفیٰ کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو شاہانہ لباس پہنتا ہے، بڑے باپ کا بیٹا تھا، جب بڑے باپ کا بیٹا تھا تو کس انداز میں لباس پہنتا ہوگا، شاہانہ لباس پہنتا تھا۔ کہا یہ جو شاہانہ لباس پہنتا ہے یہ لباس اتار دو اور اس کو ٹاٹ کا لباس پہنا دو، یعنی گونی کا لباس پہنا دو، اور بہترین جو کھانا دیتے وہ سب بند کر دو، بہترین محل میں جو رکھے ہو اس سے بھی نکال دو، اور ایک کوٹھری میں ایک جھوپڑ پٹی میں اس کو رکھ دو جس میں روشنی وغیرہ کا انتظام نہ ہو، اور 2-3 دن کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا دینا اور چند گھونٹ پانی دینا۔ 2-3 دن ہی گزریں گے کہ یہ فوراً چھوڑ دے گا مذہب اسلام کو، مصطفیٰ کی محبت کو دل سے نکال دے گا۔ باپ سگے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اس انداز میں مصیبتوں کا سامنا کرنے پہ مجبور کرتا ہے، اس کا لباس اترواتا ہے، ٹاٹ کے لباس پہنواتا ہے، اپنے گھر سے نکلوا دیتا ہے اور ایک جھوپڑی میں رکھوا دیتا ہے۔ 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، تیسرے دن جو کی روٹی جو سوکھ گئی تھی اس کا ٹکڑا بھیجواتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پانی بھیجواتا ہے، چند گھونٹ پانی۔ 3-4 دن گزر گیا، 1-2 ہفتہ گزر گیا، اس کا بیٹا کچھ بھی شکایت نہیں کرتا ہے۔ باپ مجبور ہو کر کے پھر یہودی علماء کو بلاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر اس کے دل سے مسلمانوں کے نبی کی محبت نہیں نکل رہی ہے، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ یہودی علماء جمع ہوئے، کہا ساری چیزوں کو آزما کر دیکھ لیے، کہا ساری چیزوں کو آزما کر ہم دیکھ لیے، لباس بھی اتار لیا گیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا، 3 دن کیا 2-3 ہفتے ہو گئے مگر وہ اس کے چہرے پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے کہ اندھیرے کمرے میں وہ بند تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، مولا تو تو دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، اے پروردگار یہ مجھے سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں تیرے حبیب سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میری لاج مت رکھنا مگر اپنے حبیب کی لاج ضرور رکھنا، تیرے حبیب کی محبت میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تاریخ گواہ ہے وہ نوجوان کہتا تھا جیسے ہی میں یہ فریاد کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ مجھے کسی نے کھانا بھی کھلا دیا ہے، مجھے کسی نے پانی بھی پلا دیا۔
यहूदी उलमा जमा हुए, कहा इसको बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, कहा अब क्या किया जाए? कहा नौकरों को बुलाओ। नौकर बुलाए गए, कहा इसको नौकरों के हवाले करो और नौकरों से कहो कि जंगल में लेकर के जाए और किसी पेड़ से बांध कर इतना मारे या मर जाए या मजहब इस्लाम को छोड़ दे। इससे खतरनाक जुल्म हम पे हो रहा है, मगर फिर भी आज बहुत सारे लोग हिम्मत हार जा रहे हैं। बहुत सारे नौजवान लड़के नौजवान लड़कियां हिम्मत हार रही है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए, तेरे सामने एक नहीं हजारों लोगों की बूटियां कर दी जाए, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारना। अपने आबाओ अजदाद की सीरत उठाकर देख लेना, तुम उसी नतीजे पे पहुंचोगे कि कुछ भी हो जाए, ये दुनिया 4 दिन की है, फिर ये फना हो जाएगी और हमें इससे मतलब नहीं है। इसके बाद जो जिंदगी है उस जिंदगी का ख्याल हमें करना है। नौकरों के हवाले करो और नौकरों से कहो कि जंगल में लेकर के जाए और पेड़ से बांधकर इतना मारे या तो मर जाए या फिर ये मजहब इस्लाम को छोड़ दे। अब नौकरों को मौका मिला, वो जालिम बादशाह जो हो, जालिम सेठ हो जो नौकरों पे जुल्म करता हो, आज भी समाज में ऐसे लोग पाए जाते हैं। आसानी के साथ मजदूरों से दिन भर काम करवाएंगे, शाम के वक्त वो आसानी से कह देंगे ठीक है कल परसों मिलता हूँ, कल परसों दे दूंगा मजदूरी। ये एक नहीं हजारों लोग समाज में इस ख्याल के पाए जाते हैं। उन्हें क्या पता कि ये बच्चों से क्या कह करके आए हैं, बीवी से क्या कह करके आए हैं, इनके घर में राशन है कि नहीं, उन्हें कुछ फिक्र नहीं। उन्हें फिक्र है तो सिर्फ अपने काम की फिक्र है। दिन भर मजदूरी करवाएंगे, 1-2 हफ्ते मजदूरी करवाएंगे और जब पूरा काम हो जाएगा आसानी से कह देंगे ठीक है बाद में मिलूंगा या फोन करूंगा या जीपे कर दूंगा या फोन पे भेज दूंगा। अब वो इंतजार पे इंतजार करता है। अब अपना ही पैसा लेने के लिए उसे न जाने कितनी गालियां सुननी पड़ती है, कितनी धमकियां दी जाती है। अपनी मजदूरी का पैसा निकालने के लिए कितने तमाचे भी खाने पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि मुस्तफा ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा कर दो। अब नौकरों पे जब जुल्म होता है, फिर जब उन्हें मौका मिलता है तो चुन चुन के बदला लेता है। नौकरों को मौका मिला कि ये तो हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है, अब मौका मिला इसके बेटे से हम बदला लेंगे। अब ऐसे नौकर लेकर के जंगल में पहुंचे, पूरा रास्ता मारते रहे, कई दिन के नहीं कई हफ्ते के भूखे प्यासे थे। कुछ दूर चलते थे, गिर जाते थे, वो घिसेटते थे, फिर कहते थे घिसेटो मत मुझे उठने दो, फिर उठने का मौका देते थे, फिर जल्दी जल्दी चलाते थे, फिर जब गिरते थे फिर घिसेटना शुरू करते थे, फिर कहते थे मुझे मत घिसेटो मुझे उठने दो, फिर उठते थे। इसी तरह ले जाकर के जंगल में पहुंचे, खूब रास्ते में मारते रहे। जंगल में एक दरख्त से जकड़ कर खूब मारते रहे और बार बार कहते थे अगर अपनी जान की फिक्र है, अगर जान बचाना चाहते हो तो मजहब इस्लाम को छोड़ दो और अपने पुराने मजहब यहूदी मजहब पे आ जाओ, मजहब यहूदियत को कबूल कर लो, पुराने मजहब पे आ जाओ। मगर वो हरदम यही कहते थे कि जान चली जाए गवारा हो, मगर अब उस नबी का कलमा पढ़ लिया हो, अब जान तो जा सकती है, मुस्तफा की मोहब्बत नहीं जा सकती। खूब मारा लोगों ने, सुबह से लेकर के शाम तक मारते रहे। रात हो गई, वो लोग समझ गए कि अब तो मर जाएगा, छोड़कर चले आए। जब रात की तारीकी हुई, जंगल किस अंदाज में खौफनाक होता है, कभी जानवरों की आवाज, कभी दरिंदों का खौफ, कभी न जाने किस अंदाज में डर लगता है। वो जंगल दरिंदों से भरा हुआ था, बिजली भी कड़क रही थी। ऐसे भयानक आलम में वो तने तन्हा वो नौजवान था। अब तुम
तुम अपनी मुसीबतों को निगाहों के सामने रखना। कभी तुम्हें ट्रिपल तलाक की धमकी दी जाती है, कभी वक्फ बिल को तुम्हारे पास निगाहों के सामने ला करके रखा जाएगा, कभी मस्जिदों की धमकियां दी जाएगी, कभी तुम्हारी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जाएगा, कभी तुम्हारे अमामे का मजाक उड़ाया जाएगा, कभी तुम्हारे लिबास का मजाक उड़ाया जाएगा, कभी घरों में आग लगाने की धमकी दी जाएगी, कभी अजान पे पाबंदी लगाने की बात कोई करेगा, कभी तुम्हारी औरतों की इज्जत व आबरू पे हमला किया जाएगा, कभी बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। सारी मुसीबतों को निगाहों के सामने रख करके जनाब इस नौजवान की मोहब्बत को निगाहों के सामने रखना कि माँ बाप भी छूट गए हैं, वो घर भी छूट गया है, वो शाहाना लिबास भी उतर गया है, खाना पीना भी बंद हो गया है, घरों से बाहर कर दिए भी गए हैं और जंगल में बांध दिए गए हैं। ऐसे भयानक आलम में तने तनहा वो नौजवान है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, ऐ परवरदिगार तू देख रहा है मौला, ये सब सिर्फ तेरे हबीब की मोहब्बत में मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मगर आई रब्बे जुल जलाल मेरी जान तो जा सकती है, मगर तेरे हबीब की मोहब्बत कभी नहीं जाने दूंगा। जो ही नौजवान इतना कहता है, जंगल दरिंदों से भरा था, अचानक क्या देखता है, जिस रस्सी से मैं जकड़ा हूं वो रस्सी टूट कर बिखर गई है। अब वो नौजवान यही कहता है, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में मेरा लिबास उतारा गया, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत में मेरा खाना बंद हुआ, आपकी मोहब्बत में मेरा पानी बंद हुआ, या रसूल अल्लाह काश आपका चेहरा मैं देख लेता, काश आपका दीदार मुझे हो जाता, काश मैं आपकी जियारत कर लेता, काश मैं आपके चेहरे को देख लेता। यही कहते कहते अपने कदम को आगे बढ़ाता है। जनाबे हबाब कहते हैं, रात की तारीकी में मैं चला था, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई है तो मैंने एक शख्स से पूछा इस बस्ती का नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया ये शहर मदीना है, ये मुस्तफा का शहर है। कहा नबी ये आखिरुज़्ज़मा इसी शहर में जलवा फरमा है। कहा हाँ, मक्के से हिजरत करके यहाँ तशरीफ ले आए हैं। कहा तुम कौन हो? कहा मैं उनका सहाबी हूँ, उनका दीवाना हूँ। जैसे ही उस नौजवान ने हबहाब ने इतना सुना, जिस्म पे टाट का लिबास था, आज हमारे सामने कोई भीख मांगने वाला आता है तो दूर ही से हम कुछ देते हैं कि ये गंदा है, फटा पुराना लिबास पहना, इसके जिस्म से मेरा जिस्म टच न हो। अब आपके जिस्म पे टाट का लिबास, कई दिन नहीं कई हफ्ते से गुस्ल करने लिए नहीं, मगर जैसे ही सुना कि ये मुस्तफा के सहाबी है, सीने से चिमट गए, कभी पेशानी चूमने लगे, कभी आंख चूमने लगे, कभी होंठ चूम रहे थे। साहब ये रसूल पूछते हैं, नौजवान तुम कौन हो, किस अंदाज में इस तरह तुम कर रहे हो? कहा जिस नबी का तुम दीवाना हो उसी नबी का मैं भी दीवाना हूं। मोहब्बत इस अंदाज में करता हूं कि घर से निकलवा दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, ये लिबास जो देख रहे हो ये मैं शौक से नहीं पहना हूँ, शाहाना लिबास पहनता था मगर उठवा दिया गया। मैं तेरी आंखों को इसलिए चूम रहा हूँ कि मैं ना देख सका, मगर उन आंखों को तो चूम लो जिन आंखों ने मुस्तफा को देखा है, उन होठों को मैं चूम लो जिन होठों ने उस नबी के दस्ते अक़दस को चूमा है। इसलिए ऐसा भी रसूल मैं मुस्तफा को पता नहीं देख सकता कि नहीं, मगर तू अपनी आंखों को चूम लेने दे, तू अपनी पेशानी मुझे चूम लेने दे, तू मुझे अपना होठ चूम लेने दे। वो साहबी रसूल फरमाते हैं, अरे देर मत करो, मुस्तफा इसी
مدنی شہر میں جلوہ فرما ہے، چلو میں تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ وہ جناب حباب پکار اٹھتے ہو، کیا تم سچ مچ میں مجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ گے؟ کیا تم سچ مچ میں آقا سے ملاقات کرا دو گے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صحابی رسول ساتھ میں چلے ہیں، وہ حباب ساتھ میں جا رہا ہے، ٹاٹ کا لباس جسم میں ہے، مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب صبر کا پیمانہ چھلکتا ہے، ابھی تک تو برداشت کرتے تھے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تو تھے مگر صبر کر رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ چھلکتا ہے۔ جو اس ورق میں پڑھے تھے، اس ڈبے میں جو چیز پڑھے تھے، جو پڑھ کر دیوانہ بنے تھے، اب وہ لکھی ہوئی تحریر میں نہیں، مصطفیٰ کی صورت نگاہوں کے سامنے تھی۔ کبھی پیشانی دیکھتے ہیں، کبھی آنکھ دیکھتے ہیں، کبھی ہونٹ دیکھتے ہیں، ہچکیاں لے لے کر کے روتے جا رہے تھے، مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے۔ اتنے میں مصطفیٰ اٹھتے ہیں اور حباب کو سینے سے چمٹاتے ہیں، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کائنات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حباب کو سلام کہا ہے۔ مسلمانوں، مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، مصیبتوں کا سامنا ڈٹ کر کرنا۔ دنیا کچھ بھی کہے، رب کائنات تمہیں سلامی بھیجے گا، دنیا کچھ بھی کہے، رب کی رحمت تجھے سلامی پیش کرے۔ حباب سینے سے چمٹتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مصیبت میرے اوپر آئی ہی نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میں کبھی بھوکا نہیں تھا، ابھی صرف زیارت کی ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں اور کبھی بھوکا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ، جب ایک دیدار کا یہ عالم ہے تو آپ کے قدموں میں اگر رہنے کا موقع مل جائے اس کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کون کہتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے؟ اتنے دن سے کھانا نہیں کھایا ہو، آپ کی زیارت میں اتنی طاقت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تلوار مل جائے تو اکیلے سب پہ بھاری ہو جاؤں۔ کیوں؟ وہ محبت رسول برقرار تھی۔ میرے پیارے بھائی، سب سے سودا کر لینا، مصطفیٰ کی محبت کا سودا کسی بھی قیمت میں نہ کرنا۔ اگر پورے گھر والے یہ برقرار رکھے، رب کا وعدہ ہے پورے گھر والے ایک ساتھ جنت میں بھی رہو گے۔ اور اگر یہ گھر والوں میں ایک ساتھ محبت برقرار نہیں تو یہاں لاکھ میاں بیوی ایک گھر میں ایک جگہ زندگی گزار لے، وہاں ایک جگہ کبھی نہیں رہ سکتے۔ سب ایک فکر کے ہوں گے تو سب وہاں ایک جگہ رہیں گے، اور جب سب ایک فکر کے نہیں ہے تو وہاں بھی ایک جگہ نہیں رہیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے وہ شوہر بیوی کا حق کیا ادا کرے گا جو اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتا، اور وہ بیوی شوہر کا حق کیا ادا کرے گی جو خدا کا حق نہیں ادا کر سکتی، جو حقوق اللہ نہیں ادا کر سکتے، وہ انسانوں کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں؟ غابی بھی وقت ہے، ایک جیسی زندگی گزارو، یہاں بھی اسلام کے رنگ میں رنگ کر کے اس طرح زندگی گزارو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہاں آسانی زندگی نہ ملی، کچھ فرق نہیں پڑے گا، مولا وہاں ایک جگہ جنت میں جگہ عطا کر دے گا، سارے غموں کو ہم بھول جائیں گے۔